اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، حضرات، ناظرین، سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے مساوات کسے کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں مساوات کیسے قائم کی۔ معاشرے میں انسانی حیات کی بقا کے لیے حقوق کی حفاظت بہت ضروری ہے، جو عدل و انصاف کی فراہمی کے بغیر ممکن نہیں۔ حقیقی عدل و انصاف تب ہی ممکن ہے جب امیر و غریب، حاکم و محکوم اور آقا و غلام کے امتیازی فرق اور سوچ کو یکسر ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے حقوق کی حفاظت کے لیے جہاں نظام عدل فراہم کیا ہے، وہیں اس میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مساوات کا پرکشش اصول بھی عطا فرمایا ہے۔ مساوات کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ مساوات کے لغوی معنی برابری کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد تمام انسانوں کی برابری ہے، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا خواہ کسی بھی ملک و زبان سے تعلق رکھتا ہو، اسے دوسرے مسلمانوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ یہی اسلامی مساوات ہے۔ مساوات از روئے قرآن۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سنیے گا، سورہ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تیسری آیت سورہ النساء آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ سورہ النساء آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ آپ غور فرمائیں، ہمارا دین اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مسلمان برابر ہیں۔ رنگ، نسل، حسب، نسب کی بنا پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام دنیا میں مساوات کے قیام کے ساتھ ساتھ آخرت میں درجات کی بلندی، فلاح و کامیابی اور قرب الہی کے حصول کو جنس یا طبقے سے خاص نہیں کرتا، بلکہ مساوات کے اصول کے مطابق مرد اور عورت، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا، سب کے لیے عام قرار دیتا ہے۔ ہر مسلمان اعمال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لا کر دوسروں سے بڑھ کر قرب الہی
حاصل کر سکتا ہے۔ مساوات ازرو حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی مساوات کی حقیقت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ آدم ایک ہی ہے، پس کوئی فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر، کالے کو سرخ پر، سوائے تقوی کے۔ دے کر شاہ کونین نے تعلیم مساوات، تفریق مٹا دی عربی و اجمی کی۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ مساوات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے قول و عمل سے مساوات کا جو درس دیا ہے وہ تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امیر و غریب، شاہ و گدا، آقا و غلام سب برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹایا، ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہم اجمعین کی قدر و منزلت وہی تھی جو قبیلہ قریش کی تھی۔ تیرے خیال میں یہ سخت نامناسب تھا، تیرے خیال میں یہ سخت نامناسب تھا کہ بشر کوئی بھی بشر کا غلام ہو جائے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں مساوات کے عملی مظاہرے۔ نمبر 1، غزوہ بدر میں سواریاں کم تھیں اور سوار زیادہ، ایک سواری پر کئی افراد باری باری سواری کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اپنے لیے سواری مخصوص فرما سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو اپنے ساتھ سواری میں حصہ دار بنا کر اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسلام ہی مساوات کا حقیقی علم بردار ہے۔ دوسری مثال سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ یہ اس وقت کے معاشرے کے لحاظ سے انتہائی اہم قدم تھا۔ تیسری مثال سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لشکر اسلام کا سپہ سالار مقرر کیا، جو کہ ایک غلام زادے کے بیٹے تھے، اور لوگوں کے اعتراض کے باوجود ان کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ چوتھی مثال سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی نمایاں جگہ مخصوص نہ کی، بلکہ صحابہ اکرام کے درمیان بے تکلفی سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس عام مسلمانوں کے لباس جیسا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان نہایت سادہ اور مختصر سا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا بہت سادہ ہوتی تھی۔ پانچویں مثال سنیے گا، مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک رہے۔ چھٹی مثال سنیے گا، کئی مواقع پر صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر خندق کھودنا، پتھر اٹھانا، بھوک برداشت کرنا اور غزوات میں شرکت کرنا مساوات کے پیام دل نشیں کی تابندہ مثالیں ہیں۔ ساتویں مثال سنیے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے معزز قبیلے بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت پر چوری کا جرم ثابت ہو جانے کے باوجود حد جاری کر دی، یعنی سزا جاری کر دی۔ اب قبیلہ قریش کے لوگوں کو فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر فاطمہ کا ہاتھ
کاٹ دیا گیا تو یہ قبیلہ کی بے عزتی اور ذلت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سزا معاف کروانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا گیا۔ حضرت اسامہ کی سفارش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیتے، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو قانون کے مطابق سزا دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ آٹھویں مثال سنیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ کسی آدمی کے ساتھ بھی دانستہ طور پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اگر نادانستہ طور پر بھی کبھی کسی کو تکلیف پہنچتی تو فوراً فرماتے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ چنانچہ حیات طیبہ میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو بدلہ لینے کے لیے پیش فرمایا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اجازت دیتے کہ اتنی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر بدلہ لے لے۔ اسی طرح ہم نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو کرتے دیکھا ہے۔ نویں مثال سنیے گا، نماز اسلام میں مساوات کا بہترین مظاہرہ ہے۔ جب امام تکبیر کہتا ہے تو تمام مقتدی بھی تکبیر کہتے ہیں، رکوع کے ساتھ رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آغاز سے اختتام تک مساوات قائم رہتی ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے مساوات کی ایک عملی تربیت گاہ ہے اور نماز مساوات کا بہترین مظاہرہ ہے۔ خواہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، سب ایک ہی مسجد میں ایک صف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بقول شاعر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ 10ویں اور آخری مثال سنیے گا، حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل اور زبان و وطن کے امتیازات مٹا کر ہم لباس و ہم زباں ہو کر بیک وقت صدائے لبیک بلند کرتے ہوئے اسلامی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں اسوائے صحابہ کرام اور مساوات پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھی عملی مساوات کا بہترین نمونہ تھیں۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معاہدہ طے کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو عرب کے رواج کے مطابق آپ اپنے غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر باری باری سواری کر رہے تھے۔ اتفاق سے جب منزل مقصود پر پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ اس نے اپنی رضامندی سے اپنی باری آپ کو دینا چاہی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ امیر المؤمنین اس شان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ غلام اونٹ پر سوار تھا اور نکیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھامے ہوئے تھے۔ مساوات کی یہ مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ غور فرمائیے گا، صرف اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، صرف اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا، آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا۔ غرضے کہ اسلام وہ انقلابی مذہب ہے جس نے حقیقی معنوں میں اسلام کی بنیاد برابری پر رکھی۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے وہ بالکل فطری اور حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ عظمت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، جس کا مفہوم
پرہیزگاری ہے۔ گفتگو کے اختتام پر سنیے گا اسلامی مساوات کے بنیادی اصول۔ اسلامی مساوات کی جڑیں اس کی تعلیمات کے بنیادی ڈھانچہ میں پوری طرح پیوست ہیں اور انہیں مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تمام انسانوں کو ایک ہی ابدی و ازلی اور سب سے اعلیٰ و برتر ذات اور ان سب کے پروردگار ہی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، تمام بنی نوع انسانی کا تعلق ایک ہی نسل سے ہے اور وہ ایک ہی بابا آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہونے میں برابر کے شریک ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ یکساں طور پر مہربان ہے، ساری کائنات میں اس کی سلطنت اور بادشاہت ہے اور تمام انسان اس کی مخلوق ہیں۔ نمبر 4، تمام انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکساں ہیں اور سب یکساں طور پر مرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی شے وہ اپنے ہمراہ نہیں لے جا سکتے۔ 5واں پوائنٹ، اللہ تعالی ہر فرد کا فیصلہ اسی کے اعمال اور کارناموں ہی کی بنیاد پر کرنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اللہ تعالی نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اعزاز اور شرف سے نوازا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا آخری ایک جملہ سماعت فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ مومن جب یہ تصور کر لیتا ہے کہ وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے تو خود بخود مساوات و برابری اور عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اسلامی مساوات کو فروغ دیں، ذات پات کے بندھنوں سے نکل جائیں، چھوٹے بڑے کے فرق سے نکل جائیں، اونچ اور نیچ کے تمام تر تصورات کو توڑ ڈالیں اور ہر فرق کو مٹا کر مساوات کا عملی مظاہرہ اور حقیقی مظاہرہ پیش کریں، کیونکہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہماری کتاب قرآن مجید بھی ایک ہے، یہ امت آخری امت، یہ امت بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بھی ایک ہے، ہمارا کلمہ طیبہ بھی ایک ہے۔ تو پھر جب یہ سب کچھ ایک ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم دو کیوں ہیں؟ آئیے ایک ہونے کی بات کریں، آئیے مساوات کو فروغ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساوات کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔